مشرق وسطی میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے، جہاں اسرائیلی افواج جنوبی لبنان میں مزید شمال کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے لیتانی عبور کر چکی ہے۔ یہ وہ اہم جغرافیائی حد ہے جو ماضی میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بفر زون کے طور پر جانی جاتی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فورسز دریائے لیتانی کے پار مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر رہی ہے، جن میں بیروت اور وادی بقا بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج حزب اللہ کے خلاف کامیاب کارروائیاں انجام دے رہی ہے۔ دوسری جانب بیروت سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق حزب اللہ گوریلا جنگی حکمت عملی سرنگوں اور خفیہ راستوں کا استعمال کر رہی ہے، جس کے باعث شدید جھڑپیں جاری ہیں اور شہریوں کے لیے محفوظ انخلا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملے بھی مسلسل جاری ہیں۔ حالیہ حملوں میں نباتیہ کے سرکاری اسپتال کے قریب دھماکے رپورٹ ہوئے، جبکہ ایک اور حملے میں 8 شامی شہری ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ادھر جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں، تاہم دونوں فریقوں کے درمیان بڑا اختلاف برقرار ہے۔ لبنان کا موقف ہے کہ جنگ بندی کے لیے اسرائیلی افواج کا جنوبی لبنان سے انخلا ضروری ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے مکمل خاتمے تک فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی لبنانی صدر سے رابطہ کیا ہے اور واشنگٹن کا موقف دہرایا ہے کہ خطے میں جاری تنازع کی بنیادی وجہ حزب اللہ ہے۔ ماہرین کے مطابق لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف جنگ بندی کی کوششوں کو متاثر کر رہی ہے، بلکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں بھی رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ ایران کسی بھی معاہدے میں لبنان اور حزب اللہ کو شامل کرنے پر زور دے رہا ہے، جبکہ اسرائیل اس معاملے کو الگ رکھنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطی کی یہ صورتحال خطے میں مزید عدم استحکام کے خدشات کو جنم دے رہی ہے اور عالمی برادری کی نظریں آنے والے سفارتی اقدامات پر مرکوز ہیں۔ ادھر ایشیا پیسیفک خطے میں سیکیورٹی تعاون کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا پر مشتمل ایکس اتحاد نے جدید آبدوز ڈرونز تیار کرنے کے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ سنگاپور میں شنگری لا ڈائلاگ کے موقع پر تینوں ممالک کے وزرائے دفاع نے اس منصوبے کی تفصیلات پیش کیں۔ یہ منصوبہ ایکس معاہدے کے دوسرے ستون کا حصہ ہے، جس کا مقصد جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اعلان کے مطابق بغیر عملے کے چلنے والے یہ زیر آب ڈرونز سمندر کے اندر موجود اہم انفراسٹرکچر، خصوصاً انٹرنیٹ کیبلز اور توانائی کی پائپ لائنز کے تحفظ کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی انفراسٹرکچر عالمی انٹرنیٹ، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے نظام کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ ایکس اتحاد کا ہدف ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی 2027 تک عملی طور پر میدان میں لائی جائے۔ اجلاس کے دوران امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستے نے اتحادی ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کریں اور مجموعی قومی پیداوار کا کم از کم 3.5% دفاع پر خرچ کریں، تاکہ خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیتوں کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ اعلان میں یہ بھی بتایا گیا کہ آسٹریلیا میں امریکی آبدوزوں کی تعیناتی اور گردش کا عمل جاری رکھا جائے گا، جو ایکس معاہدے کے پہلے ستون کا اہم حصہ ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگرچہ ایکس اتحاد کو بعض حلقوں کی جانب سے سست پیش رفت پر تنقید کا سامنا رہا ہے، تاہم آبدوز ڈرونز کا یہ منصوبہ بحر الکاہل اور انڈو پیسیفک خطے میں اجتماعی بحری سلامتی کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم اور عملی قدم تصور کیا جا رہا ہے۔